اور بھی گزر گیا جبکہ وہاں کسی نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک ہے بٹ وی وونٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں مسلمان ملک کہا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلے وزیر خارجہ تھے بنگلہ دیش کے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ وقت گیا۔ ون پیس ہے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا، یہ جنرل صاحب جو اپنا خون بہا کر آئے ہیں اس سرزمین میں، کیا جب کہ ہمارے اور فوجیوں کے اور جتنے لوگوں نے وہاں خون بہائے ہیں اور جن کے خون وہاں جذب ہوئے ہیں وہ رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور پھر وہ ملک کم سے کم ون پیس ہے، ون پیس باقی ہے، ون پیس واپس بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا مغربی پاکستان پر برسا تو یہ ایک پیس نہیں رہے گا، اس کے کئی ٹکڑے ہوں گے۔ منصوبے بن رہے ہیں، کبھی کوئی ہمیں سناتا ہے اور امریکہ ہی کی سازش ہے، یہودیوں کی پشت پناہی ہے۔ کراچی کو الگ کرو، دیکھو ہانگ کانگ کو، دیکھو سنگاپور کو۔ سنگاپور آبادی میں تم سے 1/3، رقبے میں تم سے 1/3، صرف کراچی شہر سے بھی آبادی میں 1/3، اور دنیا میں کیا اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، اس کی تجارت اور صنعت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ کیوں نہیں تم بھی الگ ہو جاتے؟ اور سندھو دیش، تمہاری زبان، تمہارا کلچر، تمہیں ریڈ انڈینز بنایا جا رہا ہے، تم تو ختم کر دیے جاؤ گے، کیوں نہیں سندھو دیش بنواتے؟ یہ ساری تحریکیں اندرونی ہی اس کے اسباب نہیں ہیں، خارجی اس کی طرف سے تحریکیں موجود ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے خدا نہ خواستہ خاکم بدہن تو یہ تو کئی ٹکڑے ہوں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر سنا دینا چاہتا ہوں، یہ شہر لاہور ہے۔ بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں ہماری سرحد کے اس پار سکھوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے بھارتی حکومت کا، لیکن نوٹ کر لیجئے اگر خالصتان وجود میں آ گیا تو اس کا اصل رخ کدھر ہوگا؟ وہ طاقت، خون دینے کی وہ عادی ہو گئی ہے قوم۔ اس پورے عرصے میں زیادہ تر سکھ مرے ہیں، اور سکھوں ہی نے سکھوں